وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، یہ وہ آیت آ گئی جس کا حوالہ سورہ نساء کی آیت نمبر 140 میں آیا تھا کہ تمہیں پہلے ہدایت دی گئی تھی کہ جب تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ ہماری آیات کا استہزاء کر رہے ہیں، تبصر کر رہے ہیں، تو ان کے پاس بیٹھو مت، اٹھ کر چلے جاؤ، کم سے کم یہ کہ ایک پروٹیسٹ میں واک آؤٹ تو وہاں سے ہو جائے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب تم دیکھو لوگوں کو کہ وہ ہماری آیات میں خوض مین میخ نکال رہے ہیں۔ دیکھیے اردو میں ہم ایک لفظ بولتے ہیں غور و خوض، بڑا غور و خوض ہو رہا ہے، بہت غور و خوض کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ یہ دونوں لفظ جو عربی زبان کے بہت قریب کے ہیں۔ غور کے معنی، غور اچھے معنی میں آتا ہے، اور خوض برے معنی میں آتا ہے۔ صحیح چھان پھٹک کرنا اور غور کرنا، اس کے ما لہو ما علیہ، فار کیا ہے، اگینسٹ کیا ہے، یہ مثبت انداز میں یہ ہے غور۔ خوض ہے مین میخ نکالنا، اس کے اندر جو ہے بال کی کھال خام خواہ کو اتارنا، یہ کوشش ہے، یہ خوض ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جبکہ وہ ہماری آیات میں اس طریقے کا معاملہ کر رہے ہوں، تو جب تم دیکھو فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے کنارہ کرو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ پھر وہ کسی اور بات میں لگ جائے، کسی اور مذاق میں، ٹھٹے میں، پھر تم ان کے پاس جا سکتے ہو۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، اور اگر تمہیں شیطان بھلا دے، تم بیٹھے ہوئے تھے، وہاں گفتگو شروع ہوئی، کچھ دیر تک تمہیں احساس نہیں ہوا کہ یہ تم اس کام میں لگ گئے ہیں، تو تمہیں یاد نہیں آیا، لیکن فلا تقعد بعد الذکر، جب یاد آ جائے تو مت بیٹھو ان کے ساتھ، مع القوم الظالمین، ان ظالموں کے ساتھ، پھر وہاں سے واک آؤٹ کرو احتجاجاً، اور پھر یہ البتہ منتظر رہو، چونکہ دعوت و تبلیغ کے لیے پھر تمہیں آنا ہے۔ تو قالوا سلاما، علیحدہ بھی ہو تو وہ لٹ مار کے نہ ہو، بلکہ یہ کہ اٹھو وہاں سے تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔